السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انسان اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، اللہ کے ہاں اس عمل صالح کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے اخلاص، تیسری شرط ہے عمل کا کتاب اور سنت کے مطابق ہونا۔ اگر ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے، عمل غیر مقبول ہے۔ اگر عمل میں ریاکاری یا شو آف داخل ہو جائے تو عمل غیر مقبول ہے۔ اسی طرح اگر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو تو پھر عمل غیر مقبول ہے۔ لاسٹ کلاس میں بدعت سے متعلق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو پیش کی تھی، اسی سلسلے کو آج کے درس میں بھی انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا۔ بدعت بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دنیاوی بدعت، ایک ہے دینی بدعت۔ بدعت کے معنی ہے انوویشن۔ یہ جو انوویشن ہوتے ہیں یہ ورلڈلی بھی ہوتے ہیں اور ریلیجیس بھی ہوتے ہیں۔ دنیاوی ایجادات، دنیاوی ایجادات کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ دنیاوی ایجادات کا حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ چونکہ دنیا اللہ نے مکمل نہیں کیا ہے، انبیاء اکرام کا مقصد لوگوں کو دین کی تعلیم دینا ہے۔ دنیا سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے بارے میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، دنیا کے بارے میں تمہارے پاس مجھ سے بہتر نالج ہے۔ تو ایک ہوتا ہے ورلڈلی انوویشن، دنیاوی ایجادات یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے میں بتا چکا ہوں، موبائل فون نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھیں جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ دنیاوی ایجادات ہیں تو دنیاوی ایجادات کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ یہ جو انوویشن ہے بدعت، اس کی ایک دوسری قسم ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں دینی بدعت۔ یہی وہ بدعت ہے جسے کتاب اور سنت میں گمراہی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیتے آپ ارشاد فرماتے تھے کہ دین میں ایجاد کردہ ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اب یہ جو دینی ایجادات ہیں ان کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ دینی ایجادات جو ہے، یا ہم اس کو سمجھ لیں 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے اعتقادی بدعت، دوسرے نمبر پر ہے عملی بدعت۔ اعتقادی بدعت، عملی بدعت۔ اعتقادی بدعت کا مطلب ایسی بدعتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، جیسے قادیانی ہیں، روافض ہیں، شیعہ ہیں، باطل فرقوں کے اعتقادات ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنا جس کی دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ہے، یا وہ عقیدہ اکثر کتاب اور سنت کے مخالف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اعتقادی بدعت ہے۔ جیسے قادیانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے سلسلے کو جاری اور ساری مانتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ لوگ نبی مانتے ہیں، تو یہ اعتقادی بدعت ہے اور یہ کفر ہے۔ بدعت کی ایک دوسری قسم ہے، اس کا تعلق، اسے ہم لوگ کہتے ہیں عملی بدعت۔ عملی بدعت یعنی ایسی بدعت جس کا تعلق عمل سے ہے، جس کا تعلق عبادت سے ہے۔
جب کبھی عموماً جب ہم بدعت کا ورڈ بولتے ہیں اس کا تعلق اعتقادی بدعت سے کم ہوتا ہے، اس کا تعلق عملی بدعت سے ہوتا ہے، کیونکہ اعتقادی بدعت اس کا تعلق ایمانیات سے آ جائے گا۔ اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر شرک ہر کفر بدعت ہے، ہر شرک ہر کفر بدعت ہے، لیکن ہر بدعت کفر اور شرک نہیں ہے، ہر بدعت کفر اور شرک نہیں ہے۔ تو بدعت کی کئی قسمیں ہیں، کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو آدمی کو کافر بنا دینے والی ہیں۔ بعض اسکالرز نے جو ہے بدعت کی 4 قسمیں ذکر کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جو آدمی کو کافر بنا دیتی ہے، ایسی بدعت جو آدمی کو کافر بنا دیتی ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کے سلسلے کو جاری اور ساری ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی دین ہے، ریلیجس ہے جو بہتر ہے، اسلام کے علاوہ اور ادیان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بدعت مکفرہ، ایسی بدعت جو آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ بدعت کی ایک دوسری قسم ہے بدعت مشرکہ، ایسی بدعت جو آدمی کو مشرک بنا دیتی ہے، ایسی بدعت جو آدمی کو مشرک بنا دیتی ہے، جیسے فوت شدہ لوگوں سے مدد طلب کرنا، ان سے دعا کرنا، ان سے امیدیں باندھنا، ان سے ایسے ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت ہے لیکن آدمی کو مشرک بنا دیتی ہے۔ اور ایک بدعت ہے جسے بدعت مضللہ کہا جاتا ہے، ایسی بدعت جو آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے، جو آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے۔ یہ وہی بدعت ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، عبادات سے ہے، یعنی عبادت میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا۔ بدعت کی ایک چوتھی قسم اہل علم نے ذکر کی ہے، وہ ہے بدعت مفسقہ، ایسی بدعت جو آدمی کو فاسق گنہگار بنا دیتی ہے۔ گمراہ تو نہیں ہے لیکن وہ فاسق، ایسا انسان گنہگار ہے، ایسا انسان گنہگار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ اب جتنے کچھ گناہ ہیں جن کا انسان ارتکاب کرتا ہے وہ سب کیا ہے؟ بدعت مفسقہ کے دائرے میں ہے۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی نافرمانی کے کام ہیں، وہ سارے کام بدعت مفسقہ کے دائرے میں ہیں، یعنی آدمی ان گناہوں کو کر کے فاسق بن جاتا ہے۔ تو اصل میں بات ہوئی تھی بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اعتقادی بدعت اور ایک ہے عملی بدعت۔ عملی بدعت ایسی بدعت جس کا تعلق عمل سے ہے، یعنی عبادتوں میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ اب یہ جو عملی بدعت ہے اس کی مزید پھر 3 قسمیں ہیں، اس کو تھوڑا غور سے سمجھیں۔ یہ جو عملی بدعت ہے اس کی کتنی قسمیں؟ مزید 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقیقی بدعت، ایک ہوتا ہے اضافی بدعت، ایک ہوتا ہے ترکی بدعت۔ عموماً جب ہم بدعت کہتے ہیں تو اس سے عملی بدعت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ جو عملی بدعت ہے اس کی یہ 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی بدعت، دوسرا ہے اضافی بدعت، تیسرا ہے ترکی بدعت۔ اب حقیقی بدعت کیا ہے، اضافی بدعت کیا ہے، ترکی بدعت کیا ہے، انشاءاللہ میں اس کو آج کے درس میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حقیقی بدعت کسے کہتے ہیں؟ حقیقی بدعت کی تعریف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی مشہور و معروف روایت میں بیان کر دی ہے، جس حدیث کے راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی ہمارے دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، فرمایا وہ مردود ہے۔ تو اس حدیث میں کسی بھی عمل کے بدعت ہونے کے لیے 3 کنڈیشنیں لگائی گئی۔
کوئی بھی عمل حقیقی بدعت کب شمار ہوگا؟ جب اس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 من احدث، جو کوئی ایجاد کرے۔ پہلی چیز تو یہ ہو کہ وہ انوویشن ہو۔ کیا ہونا ہے؟ وہ ایجاد ہونا ہے۔ چلے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دن دیکھا کہ لوگ انفرادی طور پر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک امام کے تحت جمع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کسی بدعت کا ارتکاب کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دیکھا کہ لوگ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز انڈیویجل پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 امام مقرر کیے، ایک ابی بن کعب کو اور نمبر 2 تمیم الداری کو۔ ابی بن کعب کو حکم دیا کہ تم مردوں کا نماز پڑھاؤ 11 رکعت مع وتر، اور تمیم الداری کو حکم دیا کہ تم عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھاؤ 11 رکعت مع وتر۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا کیا؟ تو کسی بھی عمل کے بدعت ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایجاد ہو۔ من احدث، جو کوئی ایجاد کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد نہیں کیا، جاری کیا۔ ایجاد اور جاری کرنے کے فرق کو سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے ایجاد کرنا اور ایک ہوتا ہے جاری کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں 2 دن صحابہ کرام کو تہجد کی صلاۃ پڑھائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا شوق دیکھا، تیسرے دن آپ نہیں آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے خدشہ لاحق ہوا تمہارے شوق کو، تمہارے حرص کو دیکھ کر کے، کہیں تہجد کی نماز تم پر با جماعت فرض نہ کر دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تراویح کی صلاۃ کو اس خدشے سے ترک کر دیا تھا، کہیں تہجد کی نماز با جماعت فرض نہ کر دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آسمانی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کسی چیز کے فرض کیے جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عمل کو بنیاد بنا کر کے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشے کی بنا پر چھوڑ دیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جاری کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے تحت جو جمع کر دیا تھا، اس کو بدعت اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص حدیث بھی موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت تراویح کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا انہ من قام مع الامام، جو کوئی امام کے ساتھ قیام اللیل پڑھے گا، تہجد کی نماز، تراویح کی نماز پڑھے گا، اسے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام کے ساتھ قیام اللیل کرنے کا ثواب کیا ہے؟ پوری رات قیام کا ثواب اسے نصیب ہوگا۔ تو کوئی بھی عمل بدعت کب کہلائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا بتائی؟ من احدث، جو کوئی ایجاد کرے۔ وہ چیز ایجاد ہونا چاہیے، وہ چیز ایجاد ہو، انوویشن ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد نہیں کیا تھا بلکہ جاری کیا تھا۔ کچھ لوگ جو ہے بدعت کی 2 قسمیں کرتے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ ٹھیک ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ حالانکہ دین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، اور دلیل کیا دیتے ہیں معلوم اچھی بدعت کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتا حسنہ، جو اچھی سنت جاری کرے۔ تو اس حدیث میں ایجاد کرنے کی بات ہے کہ جاری کرنے کی بات ہے؟ جو کوئی اچھی سنت ایجاد کرے گا، جاری کرے گا، سن سنتا حسنہ، تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ثواب ملے گا۔ جو کوئی بری رسم معاشرے میں ایجاد کرے گا، جتنے لوگ اس بری رسم کو فالو کریں گے، گناہ جاری کرنے والے کے سر پر جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس پس منظر میں کہی وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. کچھ یمن کے لوگ آئے تھے، انتہائی غریب لوگ تھے، قسم پرسی کا شکار تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعاون کے لیے ابھارا. آپ نے صحابہ سے تعاون اور مدد کی اپیل کی. ایک صحابی لا کر کے انہوں نے تعاون کا آغاز کیا. پھر دیکھا دیکھی میں کیا کیا، سب صحابہ کرام نے بڑے پیمانے پہ تعاون کیا. تو آپ نے فرمایا من سن سنت حسنہ، جس نے پہلے جو تعاون ڈالا نا، بعد میں لوگوں نے دیکھ کر کے تعاون کو ڈالا. اب صحابی نے ایجاد نہیں کیا تھا، صدقہ کیا تھا انہوں نے. تو یہاں سنت جاری کرنے کی بات ہو رہی ہے، بدعت ایجاد کرنے کی بات نہیں ہو رہی. تو فرمایا من احدث، جو کوئی ایجاد کرے. نمبر 2 فی امرنا ھذا، کوئی عمل بدعت اس وقت کہلائے گا جب یہ دوسری کنڈیشن بھی پائی جائے. فی امرنا ھذا یعنی فی دیننا ھذا، ہمارے اس دین میں ایجاد کرے. تو وہ ایجاد دین میں ہونا چاہیے، دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی ایجادات گمراہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا فی امرنا، یعنی فی امرنا سے مراد فی دیننا، جو کوئی دین میں ایجاد کرے گا. دنیاوی ایجادات حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. تو پہلی چیز تو وہ ایجاد ہو، اور نمبر 2 وہ ایجاد کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ فی دیننا، ہمارے دین میں ہونا چاہیے، دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی ایجادات بدعت کی تعریف سے نکل جائیں گے. بعض علماء نے فی الدین اور دین میں فرق کیا ہے. آپ سوچیں کے الفاظ کیا ہیں؟ جو کوئی ایجاد کرے فی امرینا، یعنی ہمارے اس دین میں، ہمارے اس دین میں. تو آپ نے فی الدین کہا ہے، فی دینی، فی امرینا یا فی دینینا. ایک ہوتا ہے فی الدین اور ایک ہوتا ہے للدین. کچھ ایسی چیزیں وہ دین میں ایجاد نہیں ہوتی ہیں، بلکہ دین کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے اس کو ایجاد کیا جاتا ہے، وہ بھی بدعت کے دائرے میں نہیں آتی ہیں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں اعراب لگوایا گیا، یہ فی الدین نہیں ہے، یہ للدین ہے. یہ تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے غلطی سے بچانے کے لیے ہے. تو یہ دین میں ایجاد نہیں ہے، بلکہ دین کی آسانی کے لیے، تاکہ قرآن لوگ اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھ سکیں. خیر چلیں، پھر وہ ایک الگ ٹیکنیکل موضوع ہو جائے گا، اس پہ میں نہیں جاؤں گا. من احدث، جو کوئی ایجاد کرے. ایجاد کے میں ہونی چاہیے؟ دین میں ہونی چاہیے. نمبر 3 کوئی بھی عمل بدعت کب کہلائے گا؟ جب تیسری کنڈیشن بھی ہو، ما لیس منہ، اس کا تعلق دین سے نہ ہو، یعنی اس عمل کی کتاب اور سنت میں دلیل نہ ہو. نہ خصوصی دلیل ہے، نہ عمومی دلیل ہے، نہ اس عمل کی کتاب اور سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اجماع سے وہ عمل ثابت نہیں ہے. تو جس عمل کی دلیل ہو وہ بدعت ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا. آپ نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرے گا اسے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا. تو اس عمل کی تو دلیل ہے، تو وہ بدعت نہیں ہوگا. ما لیس منہ، اس کا تعلق دین سے نہیں ہونی چاہیے، کتاب اور سنت میں اس کی دلیل نہ ہو. جس کی دلیل موجود ہو وہ بدعت میں نہیں آتا ہے. تو کسی بھی عمل کی بدعت ہونے کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1 احداث ہو، یعنی وہ انوویشن ہو، جاری کرنا نہ ہو بلکہ ایجاد کرنا ہو. نمبر 2 وہ ایجاد کرنا، وہ انوویشن کس میں ہو؟ دین میں ہو، ورلڈلی نہ ہو بلکہ ریلیجیس ہو. نمبر 3 ما لیس منہ، اس کی دلیل نہ ہو، اس ایجاد کی دلیل موجود نہ ہو. اب بہت سارے لوگ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانا اس کی دلیل ہے کتاب اور سنت میں؟ ایک تو یہ احداث بھی ہو گیا، اور احداث دین میں ہے، یہ دنیا میں احداث نہیں ہے. اور پھر ایک ایسا احداث ہے، ایک ایسا انوویشن ہے جس کی دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ہے. آج لوگ قرآن سے آیتیں میلاد النبی کو ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. بڑا تعجب ہوتا ہے. یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
صحابہ نے قرآن کی آیتوں کو سمجھا، صحابہ نے قرآن کی ان آیتوں سے وہ مطلب نہیں لیا، تابعین نے وہ مطلب نہیں لیا جو آج قرآن کی آیتوں میں تحریف کی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے وہ معنی اخذ کیا جا رہا ہے جو معنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین نے نہیں سمجھا ہے۔ تو یہ ہو گیا حقیقی بدعت، ٹھیک ہے۔ تو بدعت کی دوسری قسم کیا ہے؟ عملی بدعت میں 3 باتیں بتاؤں بولا تھا، ایک حقیقی بدعت، نمبر 2 اضافی بدعت۔ کون بتا رہے تھے آپ؟ چلیں، جزاک اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ایک ہوتا ہے اضافی بدعت۔ اضافی بدعت کسے کہتے ہیں؟ اضافی بدعت میں ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ عمل ثابت ہوتا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے کا جو ڈھنگ، جو طریقہ ہوتا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل سنت کے مطابق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 6 چیزوں میں سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ ہر عمل کو 6 چیزوں میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ نمبر 1 سبب، نمبر 1 سبب، کارن، سبب سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی رجب کی 27ویں تاریخ کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کس سبب کے ساتھ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ تہجد پڑھنا ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ رات کی نماز ہے کہ نہیں؟ تو تہجد کی نماز ثابت ہے، لیکن کوئی آدمی رجب کی 27ویں رات کو اس سبب کے ساتھ پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معراج کروائی گئی تھی، رجب میں چونکہ نماز فرض ہوا تھا، اس سبب سے کوئی آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اس سبب سے پڑھنا تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ چلے میلاد النبی کو بھی چاہے تو اس اصول پہ ہم لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ عید منانا کتاب اور سنت میں ثابت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے عید منانا، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دیکھیے یہاں اسلام میں عیدوں کا معاملہ توقیفی ہے، اس چیز کو بھی سمجھ لیں آپ۔ اسلاموں میں عیدوں کا معاملہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب من جانب اللہ ہے، ہمیں عید ایجاد کرنے کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے۔ غیر مسلموں کی عیدیں گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنی عیدوں کو ایجاد کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی عیدیں توقیفی ہیں، من جانب اللہ ہیں، ہمیں عیدیں گھٹانے بڑھانے کا کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں، یہی عیدیں ہیں، ہم اپنی طرف سے عیدوں کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ میلاد النبی اس عید کا اضافہ کیا، بلکہ لوگوں نے اتنا غلو کیا کہ میلاد النبی کیا ہے؟ یہ عیدوں کی عید ہے، یہ کیا ہے؟ عیدوں کی عید ہے، اتنا غلو کیا۔ تو عمل کتاب اور سنت کے مطابق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 6 چیزوں میں سنت کے مطابق نہ ہو جائے۔ نمبر 1 سبب، ہم تہجد پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ معراج کی سبب سے تہجد پڑھنا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس عمل کو بدعت بول رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں، نمبر 2 جنس، نمبر 2 جنس، جنس میں عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ چلیں میں اس کو آسان ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ عید الاضحیٰ میں ہم لوگ جو قربانی دیتے ہیں، اس قربانی کے جانور کا بہیمۃ الانعام ہونا ضروری ہے۔ بہیمۃ الانعام کا مطلب اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری۔ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، سمجھ رہے ہیں نا؟ بھیڑ، بکری سب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 4 جانوروں کو چھوڑ کر کے ان کے علاوہ دیگر حلال جانوروں کو ذبح کرے، ہرن ذبح کرے تو، گھوڑا ذبح کرے تو، ہرن حلال ہے، گھوڑا بھی حلال ہے، لیکن عید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن میں ہمیں یہی بہیمۃ الانعام ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی چیزیں ذبح کی جاتی تھیں، تو عمل کا جنس میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب جیسے عقیقہ ہے، عقیقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بچہ لڑکا ہو تو
2 بکرے، لڑکی ہو تو 1. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اگر کوئی آدمی اونٹ ذبح کرے یا گائے ذبح کرے، چونکہ یہ عمل جنس میں سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ بدعت ہے. دیکھیے عبد الرحمن بن ابی بکر کون ہے؟ یہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو بیٹا ہوا. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فتویٰ پوچھا عبد الرحمن بن ابی بکر نے، کیا میں اونٹ ذبح کروں؟ کیا میں اونٹ ذبح کروں؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹا، کہا کہ اللہ کی پناہ، کیا کر رہے ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا کہ 2 بکریاں جو دیکھنے میں ہم عمر ہوں، جو دیکھنے میں ایک جیسی لگتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے کافی ہے. اونٹ گنڈ ذبح مت کرو. ہم یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اونٹ حرام ہے، لیکن عقیقے میں اونٹ ثابت نہیں ہے، عقیقے میں گائے ثابت نہیں ہے، قربانی میں ہرن ثابت نہیں ہے، قربانی میں گھوڑا ثابت نہیں ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ سبب، جنس. تیسرے نمبر پر ہے مقدار. مقدار سمجھتے ہیں؟ کوانٹیٹی. جو عمل جتنی مقدار میں ثابت ہے اس عمل کو اتنی ہی مقدار میں کرنا ہے، مقدار کو گھٹانا بڑھانا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ظہر کی 4 رکعت نماز میں 1 رکعت کا اضافہ کر دے، کہے کہ میں 5 پڑھوں گا، کیا بولیں گے آپ؟ میں گناہ تو نہیں کر رہا ہے، اچھا ہی کر رہا ہوں، نماز 1 رکعت مزید ایکسٹرا پڑھ رہا ہوں. شاباشی دیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، کوئی کہے کہ نہیں میں 6 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اچھا عمل کر رہا ہے، کرنے میں کیا حرج ہے بولتے ہیں، یا بولتے ہیں غلط کر رہے تم؟ کوئی فجر میں 2 رکعت کی بجائے کہے کہ نہیں میں فجر 2 رکعت نہیں ہے، اس فجر کے ٹائم میں خشوع خضوع زیادہ رہتا ہے، دل ایک دم حاضر رہتا ہے، میں 2 نہیں ہے میں 4 رکعت پڑھوں گا میں. وہاں آپ بولتے ہیں کیا کرنے میں کیا حرج ہے؟ کہاں ہے نہیں کرنا بول کے کہاں ہے؟ یہ بھی ایک نیا اسٹائل اب معاشرے میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے، کیا بھی پوچھو تو نہیں کرنا کہاں ہے. پھر اگر میں یہی سوال آپ سے پوچھوں، کوئی جو ہے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لیں اور آپ سے کہیں نہیں کرنا کہاں ہے، دکھاؤ. بھائی دین میں اصل توقیفی ہے. دین میں اصل یہ ہے کہ جو کتاب اور سنت میں آیا ہے فالو کرنا ہے. دین میں اصل کیا ہے؟ حرام ہے. دین میں اصل، دنیا میں اصل جائز ہے، دین میں اصل حرام ہے. دین میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے، دنیا میں نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. آپ اس چیز کو سمجھیں. دین میں اصل کیا ہے؟ حرام ہے. حرام کا مطلب ہم اپنی طرف سے دین میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہی کریں گے جو کتاب اور سنت میں آیا ہے. دین میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے، دنیا میں اصل یہ ہے کہ سب جائز ہے، جو کھانا چاہتے ہیں کھاؤ، جو پہننا چاہتے ہیں پہنو، سب تمہارے لیے حلال ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام مت کرو، اس کو دلیل دینا پڑے گا. تو دین میں کرنے کے لیے دلیل چاہیے، دنیا میں نہیں کرنے کے لیے دلیل چاہیے. کتنی چیزیں ہوگی؟ سبب، جنس، مقدار. چوتھے نمبر پر ہے کیفیت. کیا ہے؟ کیفیت. جو عمل جس کیفیت سے آیا ہے ہم اسی کیفیت کے ساتھ اس عمل کو ادا کرنا ہے. جس کیفیت کے ساتھ آیا ہے اسی کیفیت کے ساتھ ہم کریں گے. اگر ہم نماز کی ترتیب بدل دیں، وضو کی ترتیب بدل دیں، پہلے پیر دھو کر کے، ہاتھ دھو کر کے چہرہ دھو لیں، تو اللہ نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. کہا کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو پہلے چہروں کو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک، پیروں کو دھو. یہی ترتیب ہے نا جو اللہ نے بیان کیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کیفیت بدل دے، اگر کوئی آدمی نماز کی کیفیت بدل دے، پہلے میں سجدہ کر کے بعد میں رکوع کر کے قیام کروں گا، بولے آپ یہی بولیں گے ایسا نہیں کرنا بول کے کہاں ہے؟ بولیں گے یا بولیں گے کہ تو بدعتی ہے، تو بول کے غلط کر رہا ہے.
ہم نماز پڑھنے کے مخالف نہیں ہیں، یہ جو تمہیں کیفیت بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے ہیں ویسے پڑھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو عمل جس کیفیت کے ساتھ آیا ہے ہم کو کیا کرنا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ کرنا ہے. کتنی چیزیں ہوگی؟ 4 ہوگی. نمبر 5، وقت. ہر عمل کو وقت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. عمل کو وقت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. حج کے مہینے ایام مقرر ہیں کہ نہیں ہیں؟ انہی دنوں میں حج کریں گے تو ہی قبول ہوگا نا. ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا حج کے دنوں میں ذرا سا بزی ہوں، میں بعد میں جا کر کے حج کر لوں گا، ہوگا؟ نہیں ہوگا. فجر کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی فجر کی صلاۃ کو وہ اس کے وقت ہونے سے پہلے پڑھ لے تو، وقت کے بعد پڑھے تو. مغرب کی نماز کو سورج کے ڈوبنے سے پہلے پڑھ لے تو ہوگی قبول؟ نہیں ہوگی. ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ عمل کا وقت میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. شریعت میں جس عبادت کو کرنے کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، ہم کیا کریں گے، اس عبادت کو اسی وقت میں کریں گے، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ پہلے نہ بعد میں. رمضان میں ذرا بہت بزی بزنس کے ایام ہیں، رمضان کے روزے میں پہلے شوال میں ہی رکھ لیتا ہوں، بولے یہ شعبان میں ہی رکھ لوں، بولے تو وضو ہو تو بیمار ہے تو شریعت نے رخصت دی ہے، بعد میں تم قضا کر لو بلا کسی ریزن کے. اگر کوئی آدمی جو ہے صرف کاروباری ریزن سے ٹال دے، کہیں گے کہ نہیں رمضان میں نہیں ہوگا، میں شوال میں رکھ لوں گا یا اور دنوں میں رکھ لوں گا، نہیں ہوگا. کتنی چیزیں ہوں گی؟ 5. نمبر 6 ہے، عمل کو جگہ میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. کس میں؟ جگہ میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. اعتکاف کے لیے اسلام میں مسجد شرط ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ نے اعتکاف کو مسجدوں کے ساتھ جوڑ دیا قرآن میں. کہا کہ مسجد میں اعتکاف کے وقت بیویوں سے تم فزیکل تعلقات قائم مت کرو. تو اعتکاف کو مسجدوں سے جوڑا گیا ہے قرآن کی اس آیت میں. مرد ہو کہ عورت دونوں کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. کوئی گھر میں اعتکاف کرتا ہے تو قبول نہیں ہے. ہم اعتکاف کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ گھر میں اعتکاف ثابت نہیں. اعتکاف میں بیٹھو، عورتیں بھی بیٹھنا ہے تو مسجد ہی میں بیٹھیں. تو عمل کو جگہ میں سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. دیکھیے گرچہ اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہے، ایک حدیث آپ سمجھیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی موجودگی میں ایک شخص کو چھینک آئی. چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کیا کہا؟ اس نے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، نبی پر درود ہے. کیا قباحت ہے اس میں؟ کچھ قباحت ہے؟ عبداللہ بن عمر نے ڈانٹا اس کو، اللہ کے بندے رسول اللہ نے یہاں درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، یہ جگہ نہیں ہے درود پڑھنے کی. کبھی بھی پڑھو آپ، اذان سے پہلے آپ درود پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ نے اذان کے بعد پڑھنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے، اذان کے بعد اس کو سنت سمجھ کے پابندی سے اس کا اہتمام کرنا. کتنے مساجد میں اذان سے پہلے مائک میں درود پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ کیا ہم درود کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہاں اذان سے پہلے پابندی کے ساتھ اس کو سنت سمجھ کر کے جو وضو یہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، یہ درود پڑھنے کی یہ جگہ نہیں ہے. آپ حج کے لیے جاتے ہیں، حاجی کے لیے مینا میں، عرفہ میں، سب جگہ قیام کرنا ضروری ہے. کوئی کہے کہ نہیں مسجد حرام میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، میں مسجد ہی میں بیٹھ جاتا ہوں، مینا بھی نہیں جاؤں گا، عرفہ بھی نہیں جاؤں گا، کیا بولیں گے آپ؟ حج ہو گیا بولیں گے؟ نہیں. حاجی کو جن جن جگہوں میں جانے کو شریعت نے کہا ہے ان جگہوں میں جانا ہے. عرفہ نہیں جائے گا تو حج نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگا اس کا. تو بات سمجھ میں آ گئی. ایک ہوتا ہے حقیقی بدعت، ایک ہوتا ہے اضافی بدعت. اضافی بدعت میں عمل تو ثابت ہوتا ہے
لیکن اس کو کرنے کا جو ڈھنگ طریقہ کیفیت ہوتی ہے وہ ثابت، وقت جگہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ بدعت کی ایک تیسری قسم ہے ترکی بدعت۔ ترک کے معنی وہ چھوڑ دینا۔ ترکی بدعت کا مطلب کیا ہے؟ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس عمل کو تقوی اور پرہیزگاری کا ڈھونگ، دینداری کا ڈھونگ رچا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ جو عمل اسلام میں ثابت ہے اس کو کیا ہے؟ تقوی اور دینداری کا ڈھونگ رچا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے سنیاس بن جائے، شادی نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے شادی نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اس کو دینداری کی علامت سمجھ کے شادی نہیں کرنا، وہ سمجھ رہا ہے کہ شادی جو ہے یہ روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں بھی شادیاں کیا ہوں، میں تم اللہ سے سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں۔ تو گویا شادی یہ تقوی کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ انسان کے تقوی کی روحانی پرواز کو شادی روکنے والی نہیں ہے، مزید اسے پرواز ادا کرنے والی ہے، اس کو گناہوں سے بچانے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہونے کے باوجود آپ نے شادی کیا، تو شادیاں تقوی کے منافی نہیں ہیں، تقوی کے خلاف نہیں ہیں، دینداری کے خلاف نہیں ہیں۔ کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو بدعت نہیں ہے، سمجھے؟ لیکن شادی نہیں کرنا اور اسے کیا سمجھنا؟ پرہیزگاری سمجھنا، اسے دینداری سمجھنا، دینداری کا ڈھونگ رچا کر کے، پرہیزگاری کا ڈھونگ رچا کر کے جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اگر اس چیز کو کوئی آدمی چھوڑ دے رہا ہے تو پھر یہ بھی ترکی بدعت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ترکی بدعت ہے۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنی باتیں کافی۔ تو بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی بدعت ہے، ایک ہے دینی بدعت۔ دینی بدعت کی بھی دو قسمیں، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی۔ پھر عملی بدعت کی تین قسمیں ہیں، حقیقی بدعت، اضافی بدعت اور ترکی بدعت۔ آج تقسیمات بہت زیادہ ہو گئے نا۔ خیر کاپی میں جا کر کے نوٹ کر لیں۔ نوٹ کر لیے؟ ذہن میں نوٹ کیے کیا؟ نوٹ نہیں کرتے تو یاد نہیں رہے۔ ٹھیک ہے چلے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔